آپ کو سر میں درد بار بار ہوتا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، یا دل اور دماغ بے وجہ بوجھل رہتا ہے، تو ہوشیار ہو جائیں، یہ صرف جسمانی نہیں روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، دماغ پر جادو، نظر بد، سر درد اور کمزور یادداشت کا روحانی علاج۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ مسئلہ آج کل ہر ایک دوسرے کو پیش آتا ہے، کبھی دوا کام نہیں کرتی، کبھی دماغ بھاری رہتا ہے اور کبھی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور کئی بار ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ یہ بیماری ہے یا پھر روحانی مرض ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا آسان روحانی علاج کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا کیا ہے، جس سے ہم پہچان پائیں کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں اور اس کا علاج دوا سے نہیں بلکہ روحانی طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، اگر آپ کو ان چیزوں، یہ نشانیاں جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کو روحانی مرض ہے، دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، بغیر وجہ کے شدید سر درد ہونا، یعنی بغیر وجہ کے اچانک سے سر میں درد ہو جانا اور بہت زیادہ درد ہونا اچانک، اور نیند میں ڈراؤنے سپنے آنا۔ نمبر 3، دماغ بھاری رہنا، ہمیشہ دماغ بھاری رہتا ہے یا پھر باتیں یاد نہیں رہتا۔ اور نمبر 5 کہ بار بار بیمار پڑنا، یوں بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کیے، پھر آئے، پھر دوبارہ سے بیمار پڑ گئے۔ اور عبادت میں دل نہ لگنا اور دل کو سکون نہ ملنا، ہمیشہ گھبراہٹ رہنا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں، ایسا آپ کو لگتا ہے، تو سمجھیے کہ آپ پر جادو یا نظر بد یا جناتی اثرات کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے لیے علاج کیا ہے، اس کا اپائے کیا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ آئیے، میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے لیے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سر اور چہرے پر مل لیں۔ جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ہاتھوں میں پھونک ماریں، اس کے بعد سر میں اور چہرے میں جو ہے آپ ہاتھ پھیریں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ کرنا ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ آپ کو پڑھ کر پانی میں دم کرنا ہے اور پانی پہ پھونک مار کر اس پانی کو پینا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان سورت کو 3 بار پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، اس سے بھی آپ کی مرض دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسماء الہی کا ذکر کریں، یعنی روزانہ 100 مرتبہ یہ اسم یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اور پانی پر دم کرنے کا جو طریقہ میں نے بتایا، تو اس میں بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ سب ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر وہ پانی خود پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ اگر آپ کا بچہ ڈرتا ہے یا آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے، رات میں ڈرتا ہے یا پھر بخار تیزی کے ساتھ آتا ہے یا سر میں درد ہے، تو اس کو بھی پلائیں، یا گھر میں کسی بھی شخص کو ایسا ہو رہا ہے تو آپ اسے بھی کرائیں۔ ہمیشہ باوضو رہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ جھوٹ، غیبت اور نظر بد سے بچیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح شام یہ اذکار ضرور کریں،
اس کو کرنے سے آپ کے ہر طرح کے جناتی اور جادوئی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور سر میں درد آنا یا رات میں ڈرنا یا خواب میں غلط خواب دیکھنا، ان ساری چیزوں کا جو ہے آپ کے اندر سے یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ یعنی یوں سمجھئے کہ آپ کے جسمانی بیماری نہیں، روحانی مرض جو بھی ہے وہ سب اس سے دور ہوں گی، اور ساتھ میں جسمانی مرض بھی اللہ کے ان پاک کلام کی برکت سے آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں اللہ تعالی ہر مرض کا شفا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے شفا ہے، اور تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کوشش کریں، یقین رکھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی اور ہر مرض سے آپ چھٹکارا ضرور پائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ اچانک صحت بگڑ گئی، کاروبار رک گیا یا بچہ مسلسل روتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظر بد کا اثر ہو، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نظر بد کیا ہے اور نظر بد کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اس کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو روزانہ اسلامی تاریخ اور ہفتے میں 2 دن روحانی علاج سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر طرح کے وظائف اور ڈیلی چاند کی تاریخ آپ کو ملتی رہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ کیا نظر بد یعنی بری نظر در حقیقت ایک روحانی بیماری ہے جس کا ذکر خود حدیث مبارکہ میں آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحق عین، یعنی نظر لگنا حق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5740۔ یہ نظر حسد، بغض یا تعریف کی انتہا سے لگتی ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس کی پہچان کیسے کریں کہ نظر لگی ہے؟ تو اس کے لیے چند اہم باتیں ہیں، آپ اس کو غور سے سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں ان کا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اچانک بخار آنا یا کمزور ہو جانا، بچوں کا مسلسل رونا۔ آپ دیکھے ہوں گے کافی بچے لگاتار مسلسل روتے رہتے ہیں جس کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، در حقیقت اس کو نظر لگنا کہتے ہیں۔ کاروبار کا اچانک سے رک جانا اور ذہنی پریشانی یا رات میں نیند نہ آنا، جسم پر نیلا یا پیلا نشان بن جانا، کسی بھی قسم کے بغیر وجہ کی بیماری، اس سے نظر بد کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا صبح شام آپ پڑھیں، اس کے علاج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خود پڑھا اور پڑھ کر اپنے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ دعا کو سنیے۔ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اگر آپ کے بچے رو رہے ہیں لگاتار، بچے کو نظر لگ چکی ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ وہ دعا استعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین پر پڑھ کر دم کیا تھا۔ وہ دعا کون سا ہے؟
وہ دعا یہ ہے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک بار اس دعا کو پڑھ کر داہنے گال پہ پھونک مارے اور دوسری مرتبہ پڑھ کر بائیں گال پر پھونک مارے اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کے پورے شریر میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ بچوں پر سے نظر بد کی علامت ہٹ جائے گی۔ اس کے لیے اور بھی کئی وظائف ہیں جس کو اگر آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں یا آپ پر کسی کو بھی کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، جس کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزانہ آپ کو صبح و شام سورہ فاتحہ ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھنی ہے۔ ان سب کو پڑھ کر اپنے اوپر یا بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو اور ان قرآن کی چند آیتیں جو میں نے بتائی آپ کو، ان صورتوں کی تلاوت کر کے آپ پانی پر دم کریں اور 3 گھونٹ پانی بچے کو پلا دیں یا جس پر بھی نظر بد کا اثر ہو اس کو پلائیں اور باقی پانی جسم پر پھیر دیں، جسم پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ 7 بار سورہ فلق و ناس پڑھ کر بھی پھونک مار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نظر بد سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اور کچھ حفاظتی طور پر آپ کو عمل یہ کرنا ہے کہ جیسے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پر اپنی یا بچوں کی تصویریں شیئر کرتے وقت احتیاط رکھیں، کیونکہ اکثر بچوں کی فوٹو دیکھ کر بھی لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ اپنی نعمتوں پر جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے تو ماشاءاللہ بارک اللہ ضرور کہیں۔ حسد سے بچنے کے لیے صدقہ ضرور دیا کریں۔ جادو اور سحر سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے رزق میں برکتیں نہیں آ رہی ہے؟ یا آپ شیطانی حرکات سے اپنے گھر میں ہونے والی خرافات سے پریشان ہیں؟ دل میں محبت رسول پیدا کرنے کی خواہش ہے؟ کیا آپ بھی اپنے رزق میں کشادگی اور برکت چاہتے ہیں؟ اگر آپ جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ رشتوں میں رکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں، رشتے بار بار آتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے بچے رو رہے ہیں، اپنے بچے کے رونے کے علاج چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ صحیح ویڈیو پر کلک کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا درود بتائیں گے پریشانیوں سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ درود کون سا ہے۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، سب کے لیے آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو ہر کسی کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کسی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بس اجازت صرف آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ وہ درود کون سا ہے؟ درود خضری، جس درود کا نام ہے درود خضری۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے، تو آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ میرے پیارے دوستوں، محترم بھائیوں، درود خضری ایک ایسا درود ہے جس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کی فضیلتیں بہت ہیں، بے پناہ فائدے ہیں اس کے، بے شمار درود خضری کے فائدے ہیں۔ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، کاملین، عاملین، ولیوں کی معاملات رہا ہے اور انہوں نے اس سے بے پناہ فائدہ حاصل کیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1 کروڑ مرتبہ درود خضری کو پڑھا ہے، اور دنیا میں آج بھی ایسے بہت سے آستانے ہیں جہاں درود خضری لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچتا بھی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو
درود خضری پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، اور میرے پاس آج تک سب سے زیادہ مشاہدات بھی درود خضری کے حوالے سے آئے ہیں۔ میں نے اللہ کے ایک ولی بندے سے پوچھا کہ حضرت درود تو سارے ہی نور ہیں اور درود تو سارے ہی بابرکت ہیں، لیکن درود خضری کا فیض میں نے زیادہ دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملا، درود خضری میں جو حبیبہ کا لفظ ہے یہ بڑا کمال رکھتا ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے۔ درود خضری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود خضری پڑھنے والے کے دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے، محبت رسول پیدا ہوتی ہے، اور محبت رسول دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ درود خضری پڑھا کرے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر رزق کی کمی کی وجہ سے آپ اپنے رزق میں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس درود خضری کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوں گی۔ جو شخص جسمانی بیماریوں سے پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، یا روحانی امراض کے لیے، شیطانی وسوسوں کے لیے عالموں کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، وہ یہ عمل کریں۔ جو شخص کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری میں، مثلا بخار، سر درد یا کینسر یا پھر دل کی بیماری یا شوگر وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہو، یا پھر روحانی بیماری مثلا ڈپریشن، سودا اور بے چینی، جادو، جنات، نظر بد، رجعت وغیرہ، تو اس درود خضری کو روزانہ کسی بھی وقت باوضو توجہ اور تعظیم کے ساتھ 313 مرتبہ اس درود خضری کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 40 دنوں کے اندر اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے آپ نجات پائیں گے۔ کسی بھی جائز مقاصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز حاجت کے لیے روزانہ کسی بھی ٹائم باوضو درود خضری کو 313 مرتبہ پڑھ کر سچے دل سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنے اولاد کو صحیح سالم پیدا کرنا چاہتی ہے کہ حمل کے دوران کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ اس درود خضری کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے انشاءاللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل بہت سی خواتین نے آزمایا اور مجرب پایا ہے، یہ اثردار عمل ہے۔ رشتے کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے، اچھے نصیب کے لیے، جن کے رشتے نہیں آتے ہیں ان کے لیے کہ روزانہ کسی بھی وقت باوضو توجہ و تعظیم کے ساتھ 313 مرتبہ اس درود خضری کو پڑھ کر سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی جلد اچھا رشتہ آ جائے گا۔ کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے درود خضری 40 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جس نے بھی پڑھا مجرب پایا، یعنی جس نے بھی پڑھا کامیابی اسے ملی ہے۔ جس کسی مقصد کے لیے پڑھا کامیابی ملی۔ 40 دن میں درود خضری 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے لیے روزانہ 3125 مرتبہ درود خضری پڑھا جائے تو انشاءاللہ 40 دنوں میں 1.25 لاکھ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو حیض کی بیماری ہے، حیض کم آتا ہو یا زیادہ آتا ہو، تو 7 روز تک اس درود خضری کو روزانہ 700 مرتبہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے، دم شدہ پانی
پی لیا جائے، اور اگر حیض زیادہ مقدار میں آتا ہو تو 7 روز تک روزانہ سفید کاغذ پر 1 مرتبہ درود خضری لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ حیض کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پتھری کا بیماری ہے تو کسی کے مثانے میں پتھری ہو تو 100 مرتبہ درود خضری کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ فوراً فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری کے تلاش میں بے روزگار بیٹھا ہے، تو اس درود خضری کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 101 مرتبہ اس درود خضری کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نوکری مل جائے گی۔ اگر صبح کے ٹائم 40 مرتبہ درود خضری پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلایا جائے تو انشاءاللہ بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی درود خضری کے بے شمار فوائد ہیں جو پڑھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ ضروری باتیں، ضروری گزارش یہ ہے کہ پوری کوشش کریں کہ درود خضری جب بھی آپ پڑھیں باوضو اور توجہ اور تعظیم کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف ہو اور دل کا رخ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ ادنا بھائی، آپ کا یہ خادم احتشام رضا آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لینا میرے بھائی، اور اس چینل پر روزانہ چاند کی تاریخ اور ہفتے میں 1 روز روحانی عملیات والی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، ہر مہینے کی جانکاری دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔